استاذ جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو جتنے بھی متشابہات آیات کریمہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، اللہ مستوی عرش ہے، تو ان کے بارے میں آپ وضاحت دیں کہ یہ اللہ کے لیے عرش کا ہونا گویا کہ اللہ کے لیے کسی مکان کا ثابت ہوتا ہے، اور مکان چونکہ کسی جگہ پر ہونا اس کے لیے جسم کا ہونا ثابت ہوتا ہے، تو گویا العیاذ باللہ اللہ کے لیے جسم کا ہونا لازم آتا ہے۔ تو اس سوال اور یہ جو متشابہات آیات ہے اس کی وضاحت فرمائیں کہ اللہ کے لیے کوئی مکان اور جگہ ثابت ہے یا نہیں۔ مولانا یہ مسئلہ متشابہات میں سے اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، مسئلہ آپ کے سمجھ میں بالکل آئے گا۔ چیونٹی ادھر ہے ایک الگ جگہ ہے، ادھر ہے ایک الگ جگہ، ادھر ایک الگ جگہ، ادھر ہے۔ میری ہتھیلی پر چیونٹی یہاں سے جا رہی ہے، یہ الگ جگہ، ادھر دوسری ہے، ادھر تیسری، ادھر چوتھی، ادھر پہنچی ہے۔ چیونٹی کے لیے یہ 20 جگہ ہیں میرے ہاتھ، میرا جسم 100-150 جگہ بن جاتی ہے چیونٹی کے لیے، لیکن میرے لیے کتنی ہے؟ یہ ایک ہے۔ یہ جتنی بھی جگہیں ہیں کائنات کے اندر اربوں خربوں، یہ تمہارے لیے متعدد ہے، اللہ کے لیے ایک ہے۔ اس لیے چیونٹی سے پتہ کرو کہ کیا منظور موجود ہے، ہر جگہ نہیں ہے۔ جدھر تم گھوم رہے ہو، جدھر تم گھوم رہی ہو منظور موجود ہے یا نہیں ہے؟ تو صحیح جواب کیا آئے گا؟ جی ہاں، منظور ہر جگہ ہے، ان کی جگہوں میں سے ہر جگہ ہے۔ تو ہم چیونٹی سے بھی گئے ہوئے، آپ سے پوچھیں اللہ ہر جگہ کو ہاں ہے، ختم۔ یہ کمرہ، یہ جگہ میرے سامنے ایسے ہے، سمجھتا ہے؟ وہ جگہ مجھ سے دور ہے، اوے وہ کھڑکی مجھ سے دور ہے، دوربین لگاؤں تو ادھر میرے سامنے ہے، دوربین لگاؤں تو ادھر میرے سامنے۔ وہ پہاڑ کے اوپر اگر کوئی ہے تو بہت دور ہے، وہ دوسری جگہ ہے، مجھ سے دور ہے، لیکن دوربین لگاؤں تو بالکل ادھر آ کر کے سامنے آتا ہے، اگر آپ نے دوربین دیکھا۔ لیکن چونکہ آپ جبریل علیہ السلام کے اولاد ہیں، بولو آپ لوگ کیا ہیں؟ جبریل کے۔ وہ اسی طریقہ پر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ سے دور ہے، لیکن دوربین لگائیں گے تو بالکل قریب ہوگا۔ تو کوئی جگہ جتنے بھی مجھ سے آپ سے جگہ دور ہیں، اللہ کے سامنے یہ ہے۔ اس لیے کوئی ماں کا لال ہمت کرو، ہمت کر کے یہ بتا دو کہ اللہ کے لیے تعدد مکان پورے قرآن حدیث میں آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اللہ کے لیے مکان ہی نہیں ہے، مکانات کا سلسلہ جا کر کے ختم ہوتا ہے فلک الافلاک پر، اس سے آگے لا خلا ولا ملا، اس سے آگے مکان ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں؟ اللہ ما ورال مکان امکنہ ہے، ما ورال امکنہ ہے، ما تحت المکان نہیں ہے۔ میں مکان میں گھسا ہوا، اور مکان کے معنی کو متعین کر دو مولوی صاحب۔ ایک تبلیغی بہت بڑے پیغمبر اسے کہنے لگے اللہ ہر جگہ ہے، میں نے کہا ہر جگہ ہے اور ہر جگہ نہیں ہے، بولو اللہ ہر جگہ ہے اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے۔ لیکن تم لوگ پڑھتے کیا ہو کہ آپ آدمی آپ کو یہ سمجھائیں؟ پہلے متعین کرو کہ مکان اللہ ہر جگہ ہے، اس وقت معنی اور ہوگا، اور اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت معنی اور ہوگا۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اس وقت اللہ کی پاکی ہوگی۔ اگر جگہ کی تفسیر آپ جو سمجھیں گے تو اللہ ادھر ہے۔ جگہ، عورت کے فرج کو بھی جگہ کہتے ہیں۔ جگہ کی 2 تعریفیں آپ کے فلاسفہ کے ہاں، الفراغ المتوہم الذي يشغله الجسم وينفذ فيه باختاره، جسم جس میں سما جائے، جسم، اور میرا رب اللہ آپ کا بھلا کرے جسم سے پاک ہے، اس لیے مکان۔ سر جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ چلو یہ مکان ثابت ہو رہا ہے، تو آیا یہ مکان سے کون سا مکان مراد ہے؟ مکان عرفی یا مکان حقیقی، یا جو مشائین حضرات جو فلاسفہ کے اقسام ہے تو ان کے نزدیک جو مکان مراد ہے، تو آیا یہاں پر بھی اللہ کے لیے جو مکان ثابت ہو رہا ہے تو یہ وہی ان کی تعریف کے مطابق مکان ثابت ہو رہا ہے، یا اس سے کوئی اور مکان مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت کر دیں تاکہ ہمارا جو اعتراض یا اشکالات ہے وہ دور ہو۔ تو سمجھتا ہے میرے اوپر جو سطح ہے، میرے اوپر جو فضا ہے،
اس فضا کا سطح باطن میرے جسم کے سطح ظاہر کے ساتھ جو ٹچ ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ مکان ہے۔ پھر اس سے اوپر والی فضا، اس کا سطح باطن یہ نیچے والے فضا کے ساتھ جو لگ رہی ہے وہ نیچے والا پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جسم بنے گا، اوپر والا اس کے لیے مکان، اس سے اوپر، اس سے اوپر، اس سے اوپر، یہ جا کر کے 7ویں آسمان پہ پہنچے گا، اور 7ویں آسمان کے اوپر مکان ختم ہو گیا، پھر آئے گا حیز، اور حیز کے اوپر جا کر کے پھر لا خلا ولا ملا، مکان ختم ہو گیا، اللہ ما وراء الافلاک ہے۔ اس اعتبار سے بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے، پہلی تعریف میں بھی نہیں ہے جو فلاسفہ کا ہے۔ دوسرے مشائین کی تعریف ہے جس میں جہاوی اپنے سطح باطن سے جس میں مہوی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے ٹچ ہو جائے۔ اس اعتبار سے اس مشائین کی تعریف ہمارے ہاں راج ہے۔ اس اعتبار سے عورت کے فرج کو بھی مکان کہتے ہیں۔ تو لو کان اللہ فی کل مکان، اگر آپ کہتے ہیں اللہ ہر مکان میں ہے تو پھر اللہ لکان فی فروج النساء، عورتوں کے فرج میں بھی ہو جائے گا۔ یہ جا کر کے اپنے شرح قائد میں مولانا محمد حسن صدیقی نانوتوی کا حاشیہ جا کر کے دیکھ لو، کافر نہ بنا کرو مولوی صاحب۔ اس لیے ان دونوں تعریفوں کے مطابق اللہ نہیں ہے۔ تیسرا مکان مکان عرفی ہے، جیسے کہ آپ کا ہے، یہ مکان عرفی ہے، یہ حاوی ہے، میں محوی ہوں، اس طرح بھی اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اگر آپ بمانے احاطہ کے لے لیں تو یہ مکان مجھ پر محیط ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے اور میں محاط ہوں، اور یہ اس طرح اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں ہے۔ اس قسم کا مکان کہ وہ محیط ہو اور اللہ محاط ہو، وہ حاوی ہو اللہ محوی ہو، وہ حاد ہو اللہ محدود ہو، وہ اللہ کو گھیرنے والا ہو اللہ گھرا ہوا ہو، اللہ کے لیے کوئی اس قسم کا مکان نہیں ہے۔ کوئی چیز اللہ کو گھیر نہیں سکتی، اللہ نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء محیطا، المکان شیء من الاشیاء وکل شیء محاط فاللہ محیط فالمکان محاط۔ المکان لا یکون محیطا باللہ، اس چوتھے معنی کے اعتبار سے بھی یہ کہ اگر مکان بمعنی احاطت کے ہو تو اس اعتبار سے بھی اللہ کے